ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے اے ایمان والو یاد رکھو یہ رمضان اور یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے میں نے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے آنے والے لوگ جو پہلی انبیاء کی امتیں تھی روزے ان پر بھی فرض تھے اور یہ روزے تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ تشریف لایا، اس کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رب ذوالجلال جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کوئی دروازہ ان میں سے رحمت کا اور جنت کا بند نہیں ہوتا اور کوئی دروازہ دوزخ کا اس ماہ رمضان میں کھلتا نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور ایک منادی اعلان کرتا ہے اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اللہ کی بارگاہ میں نیکی کر، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا اور بھاز آ جا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اخلاص کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یوں سمجھئے کہ اللہ کی بارگاہ سے نا سیل لگی ہے، جیسے اس رمضان کے مہینے میں کپڑوں کی سیل، جوتوں کی سیل، اشیاء خرد و نوش کی سیل ہے، اسی طرح سے رمضان میں اللہ کی بارگاہ سے سیل لگی ہے کوئی رحمت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، ہاں قضا ہے کوئی اپنی تکلیف دکھ درد مصیبت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے رب سے شفا لینے والا، رب سے رزق میں برکت لینے والا، ہے کوئی اس رب کو راضی کرنے والا؟ بس بات اتنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی جھکنے والا ہو، کوئی مانگنے والا ہو، رب ذوالجلال اسے عطا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین روزے دار کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی کل قیامت کے دن جب اسے رب کا دیدار ہوگا، اس دیدار کی خوشی ہوگی۔ 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کی خوشی ہے اور ایک لقائے رحمان کی خوشی ہے، دیدار خدا بندی کی خوشی ہوگی۔ یہ مومن کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان اور قرآن کل قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہ بخشش کا سامان بن جائے گا۔ رمضان کا استقبال ہم کریں روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کے، قیام اللیل کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے کریں تو رمضان ہمارا استقبال کرتا ہے رحمت بن کر، برکت بن کر، بخشش بن کر آیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا قیامت کے دن اے مولا اس بندے نے ساری دن کھانے پینے سے پرہیز کیا، اے مولا کھانا ہونے کے باوجود، پینا ہونے کے باوجود اس نے کھایا اور پیا نہیں، صرف تیری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، اے مولا آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی بخشش فرما۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو اللہ رب العالمین روزے کی سفارش کو قبول کر کے بندہ مومن کی بخشش فرمائے گا۔
اور قرآن کہے گا مولا اس نے رات کو اپنے سکھ اور چین کو چھوڑا، اپنی نیند کو چھوڑا، آرام کو چھوڑ کر اے مولا یہ ساری رات تیری عبادت میں گزاری ہے، ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزری ہے، اے مولا تو اس کی بخشش اور مغفرت فرما، تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور بندہ مومن کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، اور آپ ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ جب میرے اور آپ کے نبی نے پہلا قدم مبارک رکھا منبر کی سیڑھی پر تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ کوئی دعا کرنے والا، کوئی دعا کی آواز نہ جو ہے نا نہیں سنی جا رہی تھی، دعا کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، امام الانبیاء کی زبان اقدس سے آمین آمین کے کلمات جاری تھے۔ جب خطبہ ختم ہوا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیڑھی مبارک پر قدم رکھا فرمایا آمین، یا رسول اللہ دعا کی آواز بھی نہیں سنی، دعا کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل آمین حاضر ہوئے اور اس شخص کے حق میں بد دعا کی، یا رسول اللہ جو اپنے ماں باپ کو ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے، یا رسول اللہ اس کے لیے بھی بربادی۔ میں نے کہا آمین۔ اے میرے صحابہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل آمین نے اس شخص کے حق میں بد دعا کی ہے، یا رسول اللہ ہلاکت ہو اس کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل نے اس شخص کے حق میں بد دعا کی، یا رسول اللہ خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک، یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنے رب سے بخشش نہ طلب کر لے، رب سے بخشوا نہ لے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ تو فرمائیے جس کے حق میں بد دعا کرنے والے جبریل ہوں اور آمین کہنے والے میرے اور آپ کے نبی ہوں تو بتائیے اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے اور آپ کے نبی کی ہر دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ جو دمان نبوت سے نکل جاتا ہے رب اسے قبول کر لیتا ہے۔ میرے نبی نے جس کے حق میں آمین کہا بد دعا ہوئی تو یاد رکھیے اس کا انجام پھر کتنا برا ہوگا۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ روزے رکھنے والوں کی بھی دن گزر جائیں گے اور نہ رکھنے والوں کے بھی دن گزر جائیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ زندگی چند روزہ ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار دیجئے۔ نہ جانے کتنے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، نہ جانے کتنے لوگ جو تراویحوں میں ساتھ، نمازوں میں ساتھ، جو افطاری اور سحری میں ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہوتا ہے یا کون نہیں ہوتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آئیے اپنے رب کو اس مہینے میں جو رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، رب کی رحمت اپنے بندوں کو بلا رہی ہے، وہ رب پکار رہا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں دے رہا ہوں، آؤ مجھ سے لے لو میں دے رہا ہوں۔ بس لینے والے کی دیر ہے، بس مانگنے والے کی دیر ہے، بس آؤ اپنے رب کو راضی کر لو، یہ دنیا جیسے گزر جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے جنت کی صورت میں ہے، جنت کی صورت میں یہ صبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مواصلات کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اپنے ماتحت پر لوگوں پر رحم و کرم کرنے کا، شفقت کرنے کا، درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ آؤ ایک دوسرے کو معاف کرو، آؤ اپنے رب سے معافی مانگو، آؤ ایک دوسرے پر رحم کرو۔ جو کسی پر رحم نہیں کرتا، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے اور قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔